نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال تبارك وتعالى عن الأنبياء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قالت عائشة رضي الله عنها أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا ابنة الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه يقول وهو يمسك لسانه هذا الذي أوردني الموارد تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رحمان و رحیم ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، جس نے اس کی اطاعت کی وہ اس پر رحم کرے گا، جس نے اس کی نافرمانی کی وہ اس پر اپنا عذاب نازل کرے گا یا سخت اس کو پکڑے گا۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہے اس کے بعد پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اپنی امت کو ڈرنے کی تاکید کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد 2 جمادی الاخرہ 1445 ہجری مطابق 15 دسمبر 2023 عیسوی خطبہ جمعہ کا اردو میں آپ ترجمہ یہاں سے سماعت فرما رہے ہیں۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے اللہ کا ڈر اور اس کے ثمرات یا اس کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، ہم سارے انسانوں کو اور سارے جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور عبادتوں کا ثمرہ تقوی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم
الذین یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا اور اس کی نافرمانی سے خود کو بچائے گا۔ جو اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرے گا، نہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی دنیا اور آخرت تبدیل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق سے نوازتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان اگر اللہ سے ڈرے گا تو آخرت میں نجات پائے گا پل صراط سے، دوزخ اور جہنم کے عذابوں سے، اور جنت کا مستحق ہوگا، بلکہ جنت ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ ڈر یہ دل کی عبادت ہے، اللہ کا ڈر دل کی عبادت ہے۔ انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور جب یہ ڈر دل میں بیٹھ جائے اللہ کا، تو پھر اعضائے جسمانی اطاعت و فرمانبرداری میں لگ جاتے ہیں، نافرمانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں کے بارے میں بیان فرمایا، یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے رب جو ان کے اوپر ہے اس سے ڈرتے ہیں۔ تو فرشتوں کی ایک صفت ہے کہ وہ متقی ہوتے ہیں، ڈرنے والی مخلوق ہے یہ۔ اسی طریقے سے انسانوں میں جو سب سے افضل انسان ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ سے ڈرنے والے لوگ، بلکہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ یہ جو پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، یہ اللہ کے پیغاموں کو پہنچانے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دل کی طرف، سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان فرمایا حدیث شریف میں، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مجھ سے ڈرو، اللہ کا حکم ہے، بلکہ اللہ کی وصیت ہے پیغمبروں کے لیے بھی، ایمان والے بندوں کے لیے بھی، کہ تقوی اختیار کریں، مجھ سے ڈرتے رہیں۔ شیطان سے نہ ڈریں، شیطان ڈراتا ہے، شیطان سے نہیں ڈرنا، اللہ سے ڈرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ شیطان اپنے ساتھیوں کو ڈراتا ہے، اپنے اولیاء، اپنے ماننے والوں کو، یا اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو ڈراتا ہے، مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ تقوی ایمان کی پہچان ہے۔ کیا؟ ایمان کی علامت۔ جتنا ایمان ہوگا بڑھ کر اتنا تقوی بڑھے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ تو تقوی بھی بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ تقوی بھی خوف اللہ کا، کسی کے دل میں زیادہ ہوتا ہے، کسی کے دل میں درمیانی ہوتا ہے، کسی کے دل میں کم ہوتا ہے، کسی کا دل خالی ہوتا ہے تقوی سے۔ تو یہ جو زیادتی اور کمی ہوگی یہ ایمان کے ساتھ، جتنا ایمان بڑھے گا اللہ کا ڈر بھی بڑھے گا۔ اور ایمان میں تقویت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب اللہ کی پہچان زیادہ ہو جائے، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت جب زیادہ ہوگی، جو کہ علم سے ہوتی ہے، تو ایمان بڑھے گا، ایمان بڑھے گا تو تقوی بڑھے گا۔
اور تقویٰ بڑھے گا تو پھر اس کا اثر زندگی پر ہوگا، اطاعتیں زیادہ ہوں گی، نافرمانیوں سے زیادہ بچا جائے گا. اور اس کی مثالیں سلف صالحین کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے، چاہے وہ صحابہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین یا تابعین رحمہم اللہ ہو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا. کون سی آیت؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جن کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. یؤتون دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، ما آتوا جو کچھ انہوں نے دیا، اور ان کے دلوں میں ڈر ہوگا، جو انہوں نے کیا اس کا بدلہ ملے گا اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوں گے. خلاصہ یہ آیت. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ وہ لوگ تو نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوریاں کرتے ہیں، ان کے دلوں میں ڈر ہوگا، مطلب عذاب کا ڈر ہوگا، یہ مطلب ہے کیا کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا؟ یعنی شراب پیے شراب کی سزا دی جائے گی، چوری کیے چوری کی سزا دی جائے گی، اور دلوں میں ڈر ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، اے صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوریاں کرتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا یہ ان لوگوں کے بارے میں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے یہ اعمال قبول نہ ہوں. اللہ اکبر. اور کیجئے آیت کی تفسیر کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، صدقہ خیرات دینے والے، اور ڈر ہے کس بات کا؟ کہ یہ اعمال رد نہ ہو جائیں، قبول نہ کیے جائیں، ان کو قبولیت کی فکر ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ ہیں اہل تقوی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں نیکیوں میں. معزز سامعین، انسان اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیتوں پر، اللہ کے کلام پر جتنا غور کرے گا، سمجھے گا، پڑھے گا، زیادہ غور کرتے ہوئے تدبر کے ساتھ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اتنا زیادہ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. آپ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے جمع کیے جائیں گے، جہاں کوئی ولی یا سفارش کرنے والا نہیں ہوگا. یہ تقوی والے لوگ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، مختلف آیتیں ہیں کہ ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں، معجزات جو پیغمبروں کے ساتھ ہم نے بھیجے، اس کا مقصد ہے لوگوں کو ڈرانا. اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. ہم نے ثمود علیہ السلام کو اونٹنی دی. کب؟ جب قوم نے ان کا ظلم کیا. اچھا، اونٹنی دی جو معجزہ تھا، حاملہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی، معجزہ تھا وہ قوم صالح ثمود علیہ السلام. کب؟ جب انہوں نے اچھا یہ کیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے ظلم کیا، ایمان نہیں لایا اس کے باوجود. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. اور اللہ فرماتا ہے ہم جو نشانیاں بھیجتے ہیں وہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو تاکہ ڈر جائیں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے ڈریں، تقوی کی زندگی گزاریں. یہ بجلیاں چمکتی ہیں، بادل گرجتے ہیں، آواز آتی ہے، تو یہ بھی کیوں ہے؟ تاکہ انسان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو. اللہ کا عذابوں سے ڈریں، ہلاکتوں سے، بربادیوں سے ڈریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ. وہی اللہ کی ذات ہے جو بجلیوں کو بھیجتا ہے. بجلی دیکھیے آپ نے کیسے چمکتی ہے آسمان میں. اللہ کہہ رہا ہے یُرِيكُمُ الْبَرْقَ، وہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے. کیوں؟ خوفاً وطمعا، تاکہ تم ڈرو بھی اور امید بھی کرو. ڈرو عذاب سے، امید کرو اللہ کی رحمت کی. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور بھاری بھاری بادلوں کو وہ پیدا کرتا ہے. بھاری بادل مطلب جس میں بارش ہے یا پانی زیادہ ہوتا ہے. معزز سامعین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دل میں ڈر پیدا ہو جائے تو اس کے بہت سارے ثمرات انسان کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں، بہت سارے فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں آیتوں اور حدیثوں سے پتہ چلتے ہیں. دیکھیے اس میں سے چند کچھ فوائد آپ کی خدمت میں جو اللہ کے تقوی سے حاصل ہوتے ہیں یا ثمرات انسان کو ملتے ہیں وہ ہے. نمبر 1، اگر دلوں میں اللہ کا ڈر ہوگا لوگوں کے تو زمین اللہ تعالیٰ عطا کرے گا.
زمینیں دی جائیں گی، زمین میں تمکین ہوگی، ان کا غلبہ ہوگا زمین میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں نے کہا پیغمبروں سے، کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ان کو اپنی زمینوں سے نکالو، اپنی بستیوں سے نکالو، ان پیغمبروں کو کافروں نے کہا، یا ان کو اپنے دین میں لا لو، جو کہ کفر اور شرک ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی پیغمبروں کی طرف اور فرمایا ظالموں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، پکی بات ہے۔ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ضرور کافروں کو ہلاک اور برباد کریں گے۔ پھر کافروں کو ہلاک اور برباد کرنے کے بعد، ظالموں کو ختم کرنے کے بعد، ہم زمین میں تم کو سکونت دیں گے، ایک ملکیت دیں گے زمین کی، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو مجھ سے ڈرتے ہیں اور وعیدوں سے ڈرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا تقوی سے انسان کو زمینیں ملتی ہے، مطلب زمین میں تمکین اس کو حاصل ہوتا ہے، یعنی بادشاہت کہیں، ملکیت زمین کی آپ کو جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ کب؟ جب انسان کے دل میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی جو ہے ہر بیماری یا ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر انسان اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے نجات دے گا، جیسے قرآن میں بہت ساری آیتوں میں بیان کیا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، یا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دے گا، یہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے معاملات آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ سب فائدے ہیں، یہ سب ثمرات ہیں۔ مشکلیں آسان، لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، مسئلے حل نہیں ہو رہے، مسئلے کب حل ہوں گے؟ اب تعویذ استعمال کریں گے مسئلے حل ہوں گے؟ اب شرک اکبر میں ملوث ہوں گے، بدعت خرافات کریں گے، مسئلے حل ہوں گے؟ نہیں، اللہ سے ڈریے، تقوی حاصل کیا۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کی ڈیفینیشن کیا ہے جو اہل علم نے بتایا وہ بھی ضروری تھا بتانا۔ تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اللہ کی شریعت کی رو میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کرنا۔ ایسے نہیں وہ کہ اطاعتیں غلط ہوں، سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض لوگ جو ہے عمل کرتے ہیں لیکن وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نہیں ہوتا ہے، ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، ان کے اعمال میں سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی اطاعت کرنا، کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچانا اور آخرت کی تیاری کرنا، یہ خوف کا ڈیفینیشن اہل علم نے یا سلف صالحین نے بیان کیا ہے۔ اس کے فائدے ذکر ہم کر رہے تھے، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اس کا آپ کو بتایا، معاملات آسان ہوں گے، یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملے آسان کر دے گا، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے خوف سے بچا لے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن گھبراہٹ، ڈر نہیں ہوگا ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ سے ڈریں گے۔ یہاں ڈریں گے تو وہاں نہیں ڈریں گے، وہاں ڈر نہیں رہے گا۔ یہاں نڈر ہو کے زندگی گزاریں گے تو وہاں ڈرایا جائے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزتی، قسم ہے میری عزت کی۔ اللہ کہتا ہے، اللہ اپنی عزت کی قسم کا، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین، میرے بندے پر میں 2 خوف اور 2 نڈر جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے تو میں قیامت کے دن اس کو امن میں رکھوں گا، اگر وہ دنیا میں نڈر ہو کر زندگی گزارتا ہے، مجھ سے نہیں ڈرتا ہے، تو میں قیامت کے دن اس کو ڈراؤں گا۔ اسی طریقے سے تقوی کے فوائد میں سے ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے تلے قیامت کے دن جو ہے سایہ ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، یا عرش کے تلے، عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ سایہ دے گا۔ وہ 7 قسم کے لوگ ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کو ایک خوبصورت
بڑی مطلب عمر کی بڑی نہیں، منصب والی، بڑی پوسٹ والی، بڑے خاندان کی، بڑے حسب و نسب والی، خوبصورت، دعوت دے برائی کی، اور وہ اس عورت سے کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، انہیں برائی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور کرنے میں کسی قسم کا خوف بھی نہیں ہے جو لوگوں کا خوف ہے، کیونکہ بڑے گھرانے کی ہے، منصب والی ہے اور خوبصورت بھی ہے، لیکن اللہ کا خوف اس حرام سے، اس بدکاری سے اس کو روکتا ہے، تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے تلے ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی شخص تنہا بھی بیٹھتا ہے اکیلے؟ یہ پوری زندگی مصروف ہیں، بیوی بچے، آفس، دوست احباب، دنیا والے، کیا کبھی آپ اکیلے بیٹھے؟ اکیلے کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ، اور رات میں تہجد کے بعد کبھی بھی کسی بھی وقت تنہائی میں؟ اصل تنہائی نہیں ہے نا، یہ ہے نا ہم اکیلے بیٹھتے ہیں، میں وہ تنہائی نہیں بول رہا ہوں، میں ہم اکیلے بیٹھتے ہیں تو ساتھ میں ایک چیز ہوتی ہے، اینڈرائڈ، آئی فون یا جو بھی کوئی، اس میں سب کچھ ہے جو آپ کی پوری تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ تنہائی نہیں ہے یہاں مراد خالی ہم، یہ فون کیا ہے؟ اس میں خبریں ہیں، اس میں گیمز ہیں، اس میں ٹک ٹاک ہے، اس میں فیس بک ہے، اس میں واٹس اپ ہے، اور کیا ہے؟ انسٹاگرام۔ کہاں کی تنہائی؟ اب آنسو بہیں گے اللہ کے ڈر سے، اللہ کو یاد کرے گا آدمی، ارے بھائی کہاں، ٹائم کہاں ہے؟ واٹس اپ، اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، فیس بک، اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے، انسٹاگرام چیک کرنا ہے، ٹک ٹاک بھی دیکھنا ہے، اور بھی کہاں ہے؟ گھنٹے چلے جائیں گے پورے، ختم، یہ لے لیے نا، ختم۔ یہ کیا چیز ہے بھائی؟ میں بیٹھ کے کبھی سوچا تھا اس کے بغیر ہم لوگ، میرے بچپن میں نہیں تھا بھائی، یہ آپ کے بچپن میں تھا، آپ کے بچپن میں تھا، آپ کے تھا، بولیے آپ کے تھا مشہور بھائی، فؤاد بھائی تھا بچپن میں فون؟ کیسے رہتے تھے بھائی ہم؟ ہمارے بچپن میں نہیں تھا، یہ ملتے کیسے تھے لوگوں سے؟ اس نے مصروف کر دیا ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا، وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے ہم کو، استغفر اللہ، کیونکہ اتنے لوگوں کو یاد رکھنا ہے، اتنی چیزوں کو یاد رکھنا ہے، ایک کے بعد ایک میچز ہیں، گیمز ہیں، فلاں۔ اچھا بالوں عجیب ہے، اچھا کھیلتے رہتے ہیں لوگ فون میں، عجیب بھائی، کچھ بھی نہیں ہے تو دیکھیے اپنے ٹائم کو بزی کرنے کے لیے دشمنوں نے ایسی ایسی چیزیں ڈال دی ہیں اس میں، آپ بے فکر رہیے، آپ کے 24 آورز کم پڑ جائیں گے، آپ خالی فون خرید لو بس، فری انسٹالیشن، فری ڈاؤن لوڈنگ، فلاں، کھیلتے رہو، یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو۔ ارے اکیلے بیٹھو، ذرا یاد کرو۔ میں ایک بات اکثر بولتا ہوں شاگردوں کو، میں نے کہا ہے، چاہے وہ کل کے شاگرد ہوں یا آج کے شاگرد ہوں، سمجھ رہے ہیں، آج کے کچھ شاگرد ہوتے ہیں میرے، یعنی فرائیڈے کی بات کر رہا ہوں، کچھ سیٹرڈے کے شاگرد ہیں، کچھ فرائیڈے کے ہیں، کچھ میں ایک بات بتاؤں بھائی، آپ تھوڑا سا یہ دیکھیے کہ جو لوگ مر گئے آپ کے، میرے جو عزیز و اقارب ہمارے، چاہے دادا ہوں، دادی ہوں، نانا ہوں، نانی ہوں، ابا ہوں، امی ہوں، بہنیں ہوں، بھائی ہوں، یا عزیز و اقارب ہمارے ہیں، وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے قبر میں؟ ابھی یاد کیجیے، ہوں گے نا آپ کے گزرے ہوئے لوگ، ابھی آپ جمعے کے خطبے کا ترجمہ سن رہے ہیں نا بھائی، آپ دیکھ رہے ہیں ادھر، وہ لوگ کیا کر رہے ہوں گے وہاں پر؟ وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے ہوں گے؟ دونوں میں سے ایک چیز میں ہوں گے قبر میں، برزخ کی زندگی میں، یا تو نعمت میں ہوں گے یا تو عذاب میں، یا نعمت میں ہوں گے یا عذاب میں ہوں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں آپ جب جائیں گے وہاں کی، نعمت یا عذاب؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، قبر میں جانا ہے، یاد کیجئے اپنے رشتہ داروں کو جو فوت ہو چکے ہیں، وہ لوگ قبر میں اس وقت ہیں، برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں، کیسی زندگی ہے، نعمت یا عذاب؟ آپ کو کیا چاہیے، نعمت چاہیے یا عذاب؟ تو کیوں نہیں ڈرتے ہم اللہ سے؟ تنہائی میں کیوں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہم؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں، جو انسان تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، ایسا انسان اللہ کے عرش کے تلے ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ آنکھ، حدیثوں میں خوشخبری سنائی گئی، جس آنکھ سے آنسو بہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، اس آنکھ پر جہنم حرام، مطلب جہنم نہیں دیکھے گی وہ آنکھ، دوسرے جسم کو ہو سکتا ہے لیکن آنکھ نہیں دیکھے گی وہ جہنم، مطلب آنکھ کو نہیں جلایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کا ڈر کیا چیز ہے، ایک حدیث سن کے جائیے آپ، سبحان اللہ کیا چیز ہے اللہ کا ڈر۔ ٹائم نہیں ہے تفصیل کا اس حدیث کی تشریح کروں، لیکن سمجھیں اس حدیث کو۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے موت کا وقت قریب آیا، ایک آدمی کو جیسے سب کا آتا ہے موت کا وقت، تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور بچوں سے کہا، غور سے سنیے، غور سے، میں ریپیٹ نہیں کرتا، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس نہ آپ کے پاس، میں چاہ رہا ہوں جلدی آپ کو فارغ کروں، جائیں اپنے کام کریں اپنے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی موت کا وقت جو قریب آیا تو اس نے اپنے بچوں کو، بخاری میں حدیث ہے، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ سنو، میں دیکھ رہا ہوں نا میری حالت، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں، میں جب مر جاؤں تو تم مجھے جلا دینا۔ کیا کرنا؟ جلانے دینا مجھے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا؟ جلانے کے بعد میری راکھ ہوگی نا، اس کو ہوا میں بکھیر دینا۔ یہ وصیت باپ اپنی اولاد کو کر رہا ہے، میری لاش کو جلا دینا، جلا کر اس کی راکھ کو بکھیر دینا ہواؤں میں، سمندر میں، ہوا میں۔ قسم اللہ کی، اگر میرا رب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، سمجھ رہا ہے آصف بھائی؟ قسم اللہ کی، اگر میرا رب مجھ پر قدرت رکھے گا، مطلب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، اگر کرے گا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہ مجھے ایسے عذاب دے گا وہ جیسا عذاب کسی کو نہیں دے گا۔ اس لیے کیا کرو تاکہ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں تھوڑا اوپر جا رہا ہوں، اوپر مطلب حدیث کے الفاظ پر۔ موت کا وقت اس کا قریب آیا، بچوں کو جمع کیا اور وصیت کی کہ سنو، مر جاؤں تو جلا دینا، جلا کر میری راکھ کو پانی میں، ہوا میں پھینک دینا۔ کیوں؟ قسم اللہ کی، اگر میرا رب مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، ایسے عذاب دے گا جیسے کسی کو نہیں دے گا۔ ففعلوا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فعل، بچوں نے کہا ٹھیک ہے ابا۔ تو وہ اس کے بعد جب بھی مر گیا، جس دن اس کی موت ہوئی، بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، اس کو جلا دیا، باپ کو جلا کر جو ہے اس کی راکھ کو پانی میں، کچھ ہوا میں بکھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے کہا کہ جمع کر، اور ہواؤں سے اس کو، بہرحال حدیث کا الفاظ، اس کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس سے پوچھا ما حملک علی ما صنعت، تو نے کیوں کیا ایسے، تو نے کیوں کیا ایسے؟ اس نے کہا تیرے ڈر سے۔ خطبے کا موضوع کیا ہے؟ اللہ کا ڈر۔ اس نے کہا تیرے ڈر سے اللہ نے فرمایا فغفر له بذلك، غفر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ بہت بڑی حدیث ہے۔ ڈر کیا چیز ہے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈرنے سے انسان کو جنت کا راستہ ملتا ہے۔ کیسے؟ ڈرے گا تو نیکیاں کرے گا، گناہوں سے بچے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنازل، الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا ان صلۃ اللہ غالیہ۔ سلف صالحین میں ہمیں خوف کی بڑی مثالیں ملتی ہیں، بلکہ بڑا تعجب ہوتا ہے۔ جنتی لوگوں کا ڈر یہ تھا، میں اور آپ تو جنتی ہیں نہیں، لیکن امید ہے کہ ہم جنتی بنیں گے۔ آپ کو معلوم ہے نا عشرہ مبشرہ؟ اب عشرہ مبشرہ پوچھو تو بچے نہیں بولیں گے، پوچھو کہ انڈیا کا کرکٹ کیپٹن کون ہے، بولیں گے، فٹ بال کا فلاں کون ہے، بولیں گے، جنرل جی کے جتنا پوچھ لیں پوچھیں، آئی کے میں فیل ہی فیل بچے پورے، جی کے جنرل نالج، آئی کے اسلامک نالج میں کچھ بھی نہیں ہے، بھائی پیدل ہیں بچے۔ اگر ان سے پوچھو بھائی ہاں کون سا جانور کا گوشت ہے جس کے کھانے سے وضو کرنا پڑتا ہے، بولیں گے جانور کا گوشت کھانے سے وضو کرنا پڑتا ہے بچے۔ آج جو سوالات ہوئے تھے آج امتحان، تیمم، ہاں تیمم کب کرنا ہے، کن کن صورتوں میں تیمم کرنا ہے، بچہ آنسر نہیں دے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی آیا تھا، وہ بھی آج پہلا سوال تھا نا عقیدے میں، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ وہ دو وقت بتائیے جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ، 5 ٹائم نماز نہیں پڑھ سکتے، ان میں سے 2 ٹائم بتائیے جس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپشن دے دیں، جو بہت پہلے ہم نے کیا تھا، نیچے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں بلو، ان میں سے اسلام کا جو رکن ہے، پلر آف دا، اس کو ٹک کیجیے۔ اور اگر نیچے آپ دے دیں اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ٹک 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 ماریں گے بچے۔ کیوں؟ نہیں معلوم، بچوں کو نہیں سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو نہیں پتا۔ بہرحال اللہ ہدایت دے تو بڑا مسئلہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اللہ سے ڈر کر روتے تھے، جنتی۔ عشرہ مبشرہ 10 وہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نام لے کر کہا جنہ، جس میں سے یہ 4 خلفاء ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں ہوں گے، علی جنت میں ہوں گے. ان کے بارے میں سنیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے اور اپنی زبان کو پکڑ کر کہتے تھے کہ اس نے مجھے برباد کر دیا، ہلاک کر دیا. روتے تھے بہت زیادہ. نماز پڑھنے کھڑے ہوتے اتنا روتے تھے کہ اتنا روتے تھے کہ لوگ کہتے تھے ان کو امامت کے لیے مت کھڑا کریں، یہ نہیں پڑھ پاتے ہیں نماز مکمل اپنی. روتے بہت زیادہ ہیں. کیوں رو رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ؟ اور کیوں کہہ رہے ہیں کہ میری زبان نے مجھے ہلاک کر دیا؟ یہ ڈر کس چیز کا تھا؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم کو معلوم ہے وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا کہ ابو بکر جنت میں ہے؟ اللہ کا ڈر. دیکھیے ان کے حالات پڑھیے، ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے. کیوں اتنا خوف تھا ان کی زندگی میں؟ کیوں اتنا ڈر تھا؟ ان کی بیٹی پر الزام لگایا، اور جو ان لوگوں نے الزام لگایا ان میں سے وہ شخص بھی تھا جس کا ماہانہ راشن دیتے تھے وہ. تو الزام لگانے والوں میں شامل ہوا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب راشن نہیں دوں گا. میری بیٹی پر الزام لگاتا ہے یہ شخص جس کا منتھلی راشن میں بھیجتا ہوں، اس کو میں دیتا ہوں. تو اللہ نے آسمان سے کہا بھائی آپ اولو الفضل ہیں، آپ قسم نہ کھائیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ معاف کر دے. تو فوراً اس کا خرچ جاری کر دیا، کہا کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے. کیسا ڈر تھا، کیا خوف تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ آیت پڑھتے جس میں جہنم کا ذکر ہے، روتے، خوب روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے. رو کر بیمار بھی پڑ جاتے تھے بعض اور جیسا کہ آیا روایتوں میں کہ ان کے چہرے پر نشان تھے رونے کی، زیادہ کثرت سے رونے کی وجہ سے. آپ کو معلوم ہے عمر جنتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خوشخبریاں سنائی ان کو. عثمان رضی اللہ عنہ کا یہی معاملہ ہے، بہت زیادہ ڈرتے تھے. قبر کے پاس کھڑے ہو کر روتے تھے، قبرستان جاتے تھے تاکہ آخرت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں. روتے تھے قبر کو دیکھ کر، اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی، اور کہتے تھے میں جنت اور جہنم کے درمیان ہوں، پتہ نہیں میرا ٹھکانہ جنت میں ہے یا جنت میں، کہاں جاؤں گا مجھے نہیں معلوم ہے، میرا کیا حال ہوگا میں مرنے کے بعد جب قبر میں چلا جاؤں گا، میرا کیا. یہ خوف ان کے دل میں تھا. علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسی آتا ہے کہ رات میں تنہائی میں بہت زیادہ روتے تھے اور آنسو بہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہائے اعمال میں بہت کمی ہے اور سفر کی تیاری ہے اور راستہ بڑا مشکل ہے. یہ سب الفاظ، یہ اعمال، یہ اقوال ان کے بتاتے ہیں کہ کتنا ان کے دلوں میں تھا. یہی حال ابو عبیدہ بن جبرہ کا تھا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ جو سلف صالحین ہیں اور جنتی صحابہ ہیں. ان کا یہ حال تھا کہ یہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور اس کا ڈر اپنے دلوں میں رکھتے تھے. ایمان اسی طریقے سے ایک اور آیت پڑھی گئی خطبے میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. اہل ایمان تو حقیقت میں وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے. جب آیتیں پڑھتے ہیں جن آیتوں میں جہنم کا، عذابوں کا ذکر ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں، ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ان کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ کی خدمت بیان کی. خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سے ڈریں ہم، کیونکہ تقویٰ یہ عبادتوں کا ثمرہ ہے اور تقوی سے انسان کو جنت ملتی ہے، تقوی سے دنیا کے مسائل حل ہوتے ہیں، تقوی سے آخرت میں نجات ملتی ہے. لہٰذا ہم تقوی کی زندگی گزاریں، ڈر اپنے دل میں پیدا کریں. ڈرنا بہت ضروری ہے. آپ دیکھیے انسان جو ہے غراموں سے ڈرتا ہے. دنیا میں دیکھیے فطری چیزیں، بات چیزیں میں سگنل توڑو نا تھوڑا، کیا ہوتا ہے سگنل توڑو؟ 3000 ریال. کیا کتنا ہے ابھی آج کل؟ کیا ہے 3 ہے نا، 3000 ریال. نہیں میں 15 منٹ ٹھہروں گا، 1 گھنٹہ ٹھہروں گا. یا ارے جلدی ہے، جانا ہے، دوست آپ کے ویٹ کر رہے ہیں، بچے انتظار کر رہے ہیں. توڑو اشارہ. نہیں توڑیں گے، نہیں توڑنا چاہیے، غلط ہے وہ. لیکن آدمی ڈرتا ہے، جیل سے ڈرتا ہے، پولیس سے ڈرتا ہے نا. یہ فطری چیزیں میں نے اللہ کی پکڑ. اچھا آدمی اے سی میں، خیر یہ چھوڑیے مثالیں، وہ جو اکثر ہم وہ نان مسلمس کو دعوت دیتے ہیں تو بتاتے ہیں، مثال دیتے ہیں. بھائی ابھی جو ہے اگر تھوڑا سا جو ہے آگ لگ جائے کم گھر میں آپ کے، کہیں سے جو ہے چنگاری، چلو آگ نہیں بولو، چنگاری نظر آئے، چنگاری، کیا کریں گے؟ فوراً ایکشن لیں گے. آپ بھاگیں گے، بچوں کو دور کر دیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. چنگاری، ابھی آگ نہیں لگی ہے. کیوں؟ آدمی جلنے سے ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آگ لگ جائے گھر میں اور میرے بچے جل جائیں. آخرت میں جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہی تو ہے. ڈرتا نہیں ہے انسان. اور اللہ کا عذاب اتنا سخت، دیکھیے ڈرتا نہیں ہے انسان. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا معاملہ ہے، سب کا وہی حال ہے. اللہ تعالیٰ ہم اتنے دنیا میں مہو ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں ہم تو بھائی میں تو پابند ہوں، میں 5 نماز پڑھتا ہوں 5 وقت، کبھی کوئی نماز فرض نہیں چھوڑتی. رمضان میں پکا، تراویح میں دیکھ لیجیے آپ مجھے، میں پہلی صف میں نظر آؤں گا، میں قرآن بہت پڑھتا ہوں. ارے بھائی یہ جنتی لوگوں کا ڈر کا یہ عالم تھا. آپ میں کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں یہ 5 وقت کا نماز پڑھ لیے، ٹھیک
ٹھیک ہے یہ نیکیاں ہیں نوشک ہے، کیا یہ اتنا کافی ہیں تو ہم نڈر ہو کر زندگی گزاریں گے، بے خوف ہو کر پکی جنت، پکا سیدھا جنت میں جائیں گے؟ میں ختم کرتا ہوں. دیکھیے ایک بات، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جنتی ہیں نا، عشر مبشرہ میں سے ہیں. ان کا ایک واقعہ سن کر جائیے آپ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا ہے، منافقوں کے نام ہیں. وہ صاحب سر رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یا ان کو بتائے تھے کہ منافقوں کے نام یہ فلاں فلاں منافق ہے. کس کو معلوم تھا؟ حذیفہ ہے نا تقریباً، ہاں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، انہوں نے حذیفہ کو بلایا رضی اللہ عنہ، بلا کر کہا آپ تم کو معلوم ہے نا منافقوں کے نام؟ ہاں ذرا وہ نام بتاؤ، ان میں میرا نام ہے کیا؟ عمر کہہ رہے تو بولے یہ نہیں، میں راز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہیں بولوں گا میں، وہ لسٹ میں جن کے نام ہیں منافقوں کے وہ نہیں بتاؤں گا میں آپ. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تو اصرار کر رہے ہیں، نہیں بتاؤ بتاؤ، بولے نہیں بتاؤں گا میں، بتاؤ. اس کے بعد وہ جو ہے آرڈر دیتے ہیں ایز اے خلیفہ اور قسم کھلواتے تقریباً جاتے ہیں، اللہ کی قسم تم پر، میں ایز اے خلیفہ تم کو آرڈر دے رہا ہوں کہ کیا میرا نام ہے اس میں، وہ لسٹ میں منافقوں کے ناموں میں؟ جی. تو انہوں نے کہا یہ سن کر آپ کا نام نہیں ہے. اس کے بعد کسی کا کچھ مت پوچھیے آپ. سوال، عمر ابن خطاب کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی رضی اللہ تعالیٰ، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہ جنتی ہیں؟ نفاق کا ڈر دیکھے دل میں، نفاق کا ڈر. وہ آپ کو پتا ہے حافظ قرآن تھے، نماز پڑھتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ارے کیا فرض سنتیں نفل روزے بھی رکھتے تھے، پیر جمعرات صبح شام اللہ کا ذکر، صدقہ خیرات، نیکیاں، اعمال، برائیوں سے بچے ہوئے تھے. ان کے پاس فون بھی نہیں تھا، ان کے پاس فون نہیں تھا کیونکہ جب فون آیا نہیں تھا، لیکن دنیاوی مشاغلوں میں لوگ تھے، وہ بچے ہوئے تھے. اتنا اللہ کا ڈر تھا، نیکیوں میں زندگی، اطاعتوں میں زندگی، گناہوں سے بچتی ہوئی زندگی، ڈر رہے ہیں کہ کہیں میرے دل میں نفاق نہ آ جائے. پھر ہمارا، میرا اور آپ کا کیا حال ہے بھائی؟ ہم چند اپنے اعمال کو دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم پکے جنتی ہیں. اللہ دیکھیے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان دونوں چیزوں کے درمیان ہوتا ہے، ڈرنا بھی امید بھی کرنا. اتنا نہ ڈریں کہ امید ختم ہو جائے، اتنی امید نہ کریں کہ ڈر ختم ہو جائے. ڈرو بھی، امید بھی کرو، ڈرتے رہو، امید کرتے رہو، ڈرتے رہو، امید کرتے رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانکنے والا، اپنا محاسبہ کرنے والا، اپنا تزکیہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے. آمین. اور متقیوں میں سے ہم سب کو شامل کر دے. آمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.